اور آپ دیکھتے جائیں کہ اب امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی جو طاقت ہے اب وہ نظر آنا شروع ہوگی۔ 25 نومبر کو اس طاقت کا پہلا معرکہ چاند اور سورج کی کرنوں سے ہوگا۔ 25 نومبر کو یہ جو 25 نومبر ہے، یہ 25 نومبر وہ دن ہے جب امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کی طاقت اس سرزمین کے اوپر، جس دل پر نظر گوھر شاہی ٹک گئی وہ گوھر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا، کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا، کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا۔ کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں، کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مرشد کو اللہ بولنا محبت میں، کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مرشد کو اللہ بولنا محبت میں، کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مرشد کو اللہ بولنا محبت میں، اور وہ کیسے جائز ہے کہ اللہ رہتا ہی مرشد کے وجود میں ہے۔ یہ آج میں بالکل ننگا ہو کے کسی مصلحت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں، سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا ریاض، لا الہ، کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں۔ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض۔ آپ سینہ مصطفیٰ کو فراموش کر دیں، کتابیں اٹھائیں اور فضلو کے چلے جائیں آپ مدرسے میں اور وہاں سے جا کے علم حاصل کر لیں۔ یہ بدعت ہے اور یہ جہنم کے کتے، یہ بدعت ہے اور یہ جہنم کے کتے، یہ بدعت ہے اور یہ جہنم کے کتے، یہ بدعت ہے اور یہ جہنم کے کتے۔ یہ ہندوؤں کے وید ہیں، یہ وید اللہ کا کلام ہے، 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 یہ آسمانی کتاب ہے۔ آج آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں، ان میں بھی مومن ہوتے ہیں، ان میں بھی مومن ہوتے ہیں۔ کہ سب سے بہتر وہ ہے جو رب سے محبت کرتا ہے، بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو۔ بہتر وہی ہے جس کا کوئی بھی مذہب نہ ہو، بہتر وہی ہے جس کا کوئی بھی مذہب نہ ہو لیکن دل میں اللہ کی محبت ہو۔ کہ جس کو دیکھ کے رب نے غش کھایا رب کو جنبش ہوئی، رب نے غش کھایا رب کو جنبش ہوئی، رب نے غش کھایا رب کو جنبش ہوئی اور پھر تم آئے۔ اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا، بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا اس کو، تو میری لاج رکھنا کہ گمراہ نہیں ہو جانا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یونس گوھر شاہی کے ماننے والوں کو کیا مسلمان سمجھا جائے گا کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ ہوگا یا نہیں؟ تو یونس گوھر شاہی کے جتنے فالوور ہیں، اگر وہ اس کے شرکیہ عقیدے سے واقف ہیں، کفری عقیدے سے واقف ہیں، یعنی کافی پرانے ہیں اور اس کے کفری عقیدے، اس کے قول سے واقف ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ویسے ہی یونس گوھر شاہی اور اس کا جو گرو گھنٹال تھا، جو پہلے مرا، جو اپنا آپ کو میں امام مہدی بتایا کرتا تھا، معاذ اللہ پھر بعد میں خدائی کے دعوے بھی ان کے ہونے لگے، اور اب اس کا یہ جو گنجا بیٹھا ہوا ہے اس کا چیلا، یہ بھی اس کو جو ہے نا خدا منوانے پر آمادہ ہے معاذ اللہ، اور تمام خداؤں کو پالنے والا یہ اس کو سمجھتے ہیں ریاض کو، اور ساتھ میں یہ کہ کلمہ بھی معاذ اللہ یہ اس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، کہ اللہ ریاض کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے معاذ اللہ. تو اگر کوئی شخص اتنا اندھا ہو گیا ہے اس کی محبت کے اندر کہ اس کو یہ کفر اور شرک بھی نظر نہیں آتا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمے کے اندر جو ہے اس بندے کو شریک کرتا ہے، یا اب یہ کہ کہتا ہے کہ خدا کا اب جو ہے نا پرچار کرنا، خدائیت کا پرچار کرنا ان کے ریاض کے آنے کے بعد یہ شرک ہے معاذ اللہ. یعنی اب یہی حقیقت خدا ہے، اس کے بعد اب کوئی خدا نہیں ہے. اتنا کھلے ہوئے کفریہ اور شرکیہ جس بندے کے عقیدے ہوں اور وہ فالوور اس کے عقیدے جانتا ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر وہ مر جائے تو اس کو گڈھا کھود کے ایسی دفن کر دیا جائے جس طرح کسی کتے کو دفن کرتے ہیں، لیکن اس کی نماز جنازہ کفن دفن نہیں کیا جائے گا. اور یہ بندہ جو یونس گوہر شاہی گنجا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ اصل میں پیڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو مسلمان کے نام پر اور لباس پر جو ہے نا بہکانے کے لیے مسلمانوں کو بٹھایا جاتا ہے. اور ہمارے قوم کے اندر بہت سارے ایسے جوہلا قسم کے لوگ ہیں، جاہل قسم کے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی بس کلمہ پڑھتا ہو تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور وہ ایسے بندے کو بھی جو ہے نا مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ صوفیزم کے نام پر ڈھونگ رچاتا ہے. حالانکہ شرک کا معاملہ، صوفیزم کا معاملہ، یہ دونوں بالکل الگ الگ راہیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کسی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی نے یا کسی صوفی نے اس طرح کلمہ نہ پڑھوایا ہو کہ کلمے کے اندر وہ خدا کے بدلے اپنا نام لے کے لا الہ الا فلاں، ٹھیک ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ معاملہ جو ہے نا بندہ جو لے کر آئے صوفیزم کا یہ مشرک ہے، اور مشرک ہونے کی بنا پر جو ہے نا وہ کافر ہے. تو اس کے وہ فالوور جو اس کے کفریہ شرکیہ عقیدے جانتے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بدلے میں اپنے بڑے کو، اپنے پیر کو خدا کہلواتا ہو، اور وہ لوگ اس پہ کہتے بھی ہوں، تو وہ سب کے سب مشرک ہیں. اور اس عقیدے کو جاننے کے باوجود بھی، یعنی یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی اس گوہر شاہی کو مسلمان سمجھے تو وہ بھی کافر ہے. یعنی اگر کوئی اس کے کافر ہونے میں شک بھی کرے ذرہ برابر کہ کافر ہے یا نہیں، تو وہ شخص بھی کافر ہے جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے، جبکہ یہ اتنے کھلے شرکیہ اور کفریہ جملے بولتا ہے. اور یہ ایک فتنہ ضرور ہے پاکستان کے اندر، اب تو میرے خیال سے وہاں یہ رہتا نہیں ہے، لیکن ایک فتنہ ضرور ہے جو نوجوانوں کو صوفیزم کے نام پر اور نماز روزوں سے دور کر کے کہ بس دل کے اندر محبت، اور محبت ان کا ایمان ہے، اور محبت ہی جو ہے نا ان کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو جو پسند کیا ہے وہ محبت کا دین ہے، اور یہ نماز روزوں کا دین. اور علماء سے سب سے زیادہ بدظن کرنے والا ان ایسے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ مشن پایا جاتا ہے کہ علماء سے قوم کو بدظن کرنا، علماء کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا اپنا کر لوگوں کو ان کے خلاف کرنا، ان کی محبت دلوں سے نکالنا، ان کی اہمیت دلوں سے نکالنا. یہ ان کا جو ہے نا پرائیورٹی پر کام کرتے ہیں یہ اس چیز کو لے کر، تاکہ جب قوم یا نوجوان علماء سے بدظن ہوں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ جو یہ بندہ بتا رہا ہے وہ سب صحیح بتا رہا ہے. حالانکہ اسلام سے یا صوفیزم سے، طریقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ایسے بلائنڈ اور اندھے فالوور کہ جو اس کے کفری عقیدے سے واقف ہونے کے بعد بھی اسے مسلمان جانے، یا وہ لوگ جو اس کے کفری عقیدے سے واقف ہونے کے بعد اسے مسلمان سمجھیں تو وہ لوگ بھی کافر ہے. تو یہ بندہ بالکل مشرک، کافر اور واجب القتل ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو اتنا مارا جائے اس کی چربی ساری اتر جائے، اس پہ جو موٹاپا حرام کا کھا کر چڑھا ہے نا جسم پہ وہ سب اتر جائے. اور اس کے بعد فالوور تو ہندوستان کے اندر بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اس کی شکل و صورت سے بھی کہیں سے کہیں اسکالر یا مسلمان کا کوئی اثرات بھی اس کی صورت پہ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کی جو صورت کے اوپر نحوست رہتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں کی لعنت، بندوں کو وہ بھی نظر نہیں آتی کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا ہی اسلامی شریعت کے مطابق نہ ہو. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا، وہ آپ کو ایسا ذکر دے گا کہ آپ کے دل میں روحانیت آئے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آپ کو نزدیک کرے گا، اللہ کا آپ کو دوست بنائے گا. یہ بالکل ویسا ہی ہے بندے جیسے گندے نالے کے اندر کھڑے ہونے کے بعد یہ آس لگائیں کہ شاید کبھی نہ کبھی اس میں سے خوشبو نکلے گی. اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا، بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا اس کو. تو میری لاج رکھنا کہ گمراہ نہیں ہو جانا. اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا، بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا اس کو.